ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ محبت اور نکاح کے لیے کافر مرد کا مسلم لڑکی کے لیے اسلام قبول کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام اگر وہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا تو ہم اس کے اسلام کو تو ایکسیپٹ کریں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو کلمہ صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، صرف نکاح کے لیے اور محبت کے نام پر، اس میں نے دیکھا ہے دوام و استمرار نہیں رہتا۔ نہ جو لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، جیسے ہمارے بعض بڑے سپوت ہیں ہمارے اسلام کے ماشاءاللہ، ویسے اسلام کی ABC نہیں آتی ہے، لیکن شادی کرنی ہو تو غیر مسلم لڑکی کو پورا اپنا بنا کر اور پھر بھی آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ آپ نے بڑا پیارا کام کیا کہ جی مسلمان کر کے آپ نکاح کر رہے ہیں، باقی اسلام کو پس پش پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، باقی جگہ اسلام کا کوئی خیال نہیں۔ جب لڑکی حاصل کرنی ہو تو اسلام، اسی طرح لڑکیاں جی مسلمان ہو جاؤ۔ تب آپ خود بتائیے، اگر وہ شخص صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو کیا جو اس کے پہلے غلط عقائد تھے، منفی خیالات تھے، جو وہ شرک اور کفر میں مبتلا تھا، وہ سب ایک دم ذہن سے اڑ جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، ہم ظاہر کا اعتبار کریں گے، لیکن پھر وہی تھاٹس، پھر وہی اس کے فیتس، پھر اس کے بعد وہی اس کے عقائد، پھر وہی بعض اوقات انہی معمولات شرکیہ کی طرف اگر وہ چلا گیا تو مرتد ہو جائے گا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے، اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہتا ہے، نفس سے مغلوب ہو چکا ہے، تو اگر آپ لڑکی ہیں تو اس لڑکے سے کہیں کہ تم اسلام قبول کرو اور 1 سال تک ہمارا اسلام سیکھو، 1 سال کے بعد بھی اگر تمہارا ذہن مجھ سے شادی کا بنے گا تو میں تم سے شادی کروں گا۔ یہی میں لڑکوں کو مشورہ دیتا ہوں، اس لڑکی کو پہلے مسلمان بنائیں، اس کے بعد پھر اس کو دین سیکھنے کے لیے 1 سال کا وقت دیں۔ آپ کو کہیں اور کوئی جگہ نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، میرا یہاں پہ نمبر لے لیں، ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر دیں گے، میل فیمیل ٹیچر، اور انگلش میں اردو میں، تاکہ چلے وہ بچیاں ہمارے اسلام کی طرف فارغ کو سیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنا مطلب حل کیا کہ کلمہ پڑھایا، اپنا مطلب حل ہوا، روئیں گے آپ۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایسی لڑکیوں سے نکاح کیا، پھر پھڈا ہوا، اور وہ لڑکیاں بچوں کو لے کے چلے گئیں، بچوں کو یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، سکھ بنا دیا، ہندو بنا دیا، اور یہ کچھ نہیں کر سکا، دیکھتا رہا۔ اور اس کے بعد ایک تو نوجوان نے خود اقرار کیا کہ میں نے لڑکی کو مسلمان کیا، پھر میں بیزار ہو گئی، چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ دوبارہ کافرہ ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح یہ غلط حرکتیں نہ کریں، خود بھی دین سیکھیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں، اچھا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دین سیکھا، تو پھر وہ آپ کو کہے گا نہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، نہ قرآن پہ عمل کر رہے ہو، نہ حدیث پہ عمل کر رہے ہو، نہ تمہاری نگاہوں میں اللہ کی اہمیت ہے، نہ اس کے رسول کی اہمیت ہے، تم نے ہمیں کلمہ پڑھوایا کیوں تھا یہ بتاؤ؟ صرف ایک ڈمی کے طور پہ مسلمان بنانے کے لیے، تم خود اپنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ مطلب اس طرح کے شوق پورے نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے ضرور کریں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن 1 سال دیں کم از کم۔ وہ جب پڑھے گا دین کو، یا تو بیزار ہو کے بھاگے گا تو آپ کی جان چھوٹے گی، یہ ہو جائے گا، شادی کے بعد ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ پکا مسلمان بن جائے ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ ازدواجی معاملات میں اچھے انداز سے چل سکے گا، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر زبردستی کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز بیوی چھوڑ دیتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بنانا ہے، مثال کے طور پہ زوجوں کو پردہ بھی کروانا ہے اور کروانا چاہیے، اور عبادات پر استقامت بھی دلوانی ہے، تو پہلے آپ اس کو ظاہر کر دیں لڑکی والوں پر کہ بھئی دیکھیں ہم ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو پردہ بھی کرے اور نمازی بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ، پہلے ہم نکاح حاصل کرنے کے لیے، ماں بھی کہتی ہے بیٹا خاموش رہنا، نکاح ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ بے پردہ آ جاتی ہے گھر میں، یا کہ کوئی خراب عادت میں ملوث ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادات کے ترک کی عادت ہوتی ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ایک دم وہ مذہب میں ڈھل جائے، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ پابندیاں میں برداشت نہیں کر سکتی، اور شوہر پھر وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی اس کو اکساتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ بھئی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری یہ کہ چلیں اب ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب بچے کے بارے میں جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، باپ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ نماز کا حکم دے اور سختی کرے، تو پھر زوجہ تو بالغہ ہے اور مرد کی ایک طرح سے محکومہ ہے، تو اس کے لیے بھی سختی کرنا واجب ہوگی۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے،
ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سختی تو کرنی ہوگی۔ جب سختی کیا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماریں؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مار پیٹ سے کبھی کوئی نمازی نہیں بنے گا۔ اگر وہ ڈر کے کر بھی لے گی، شوہر باہر ہوگا، نمازیں نہیں پڑھے گی۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کرنا، ایک اچھا سا ماحول بنائیں، کسی اچھی عالمہ سے ان کا رابطہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کو تیار کریں اور نمازی بنائیں، اور اگر نہیں پڑھتی پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی تھوڑے دن کے لیے میکے چھوڑ کر آ جائیں۔ اس طرح پیار محبت سے، تھوڑی سی نرمی سختی سے مائل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔